امرو گھوڑے پر بیٹھ کر ملک آرگان کے سب سے بڑے شہر بلاکا میں داخل ہوا تو اسے شہر کے دروازے پر ہی ایک بوڑھے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر روک لیا۔ گھوڑے سے نیچے اترا خواجہ امرو، میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے اونچی آواز میں نہیں بول سکتا۔ بوڑھے نے قدرے کمزور سی آواز میں کہا تو امرو گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں بوڑھے بابا جی؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ وہ اس بوڑھے کو پہچان نہیں رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے مکان پر چلو، پھر وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ ویسے فکر مت کرو، تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں بہت بڑا انعام بھی مل سکتا ہے۔ بوڑھے نے کہا تو انعام کی بات سن کر امرو کی آنکھوں میں بے اختیار چمک آ گئی۔ چلو میں تیار ہوں، امرو نے کہا تو بوڑھا اسے ساتھ لیے ایک محل میں پہنچا، جہاں ایک کافی بڑے سے مکان کے دروازے پر موجود ایک دربان نے بوڑھے کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ خواجہ امرو کا گھوڑا لے کر استبل میں باندھ دو، بوڑھے نے دربان سے کہا، اور دربان نے گھوڑے کی باگیں امرو کے ہاتھ سے لے لیں اور اسے لے کر ایک طرف بنے ہوئے استبل کی طرف بڑھ گیا۔ امرو بوڑھے کے ساتھ اس کے مکان میں داخل ہوا اور اندر بھی کئی غلام اور کنیزیں موجود تھیں۔ امرو سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا، جس کا لباس تو عام لوگوں جیسا ہے، خاصا امیر آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بوڑھا اسے اپنے ساتھ ایک بڑے کمرے میں لے آیا۔ بیٹھو امرو، بوڑھے نے کہا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ امرو اس کے سامنے پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ میرا نام سردار احمد ہے اور میں بادشاہ کا وزیر خاص تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے دربار سے نکال دیا۔ حالانکہ میں بے گناہ تھا، لیکن میرے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں تھا۔ میں کئی بڑے بڑے نجومیوں کے پاس بھی گیا، سب نے مجھے یہی بتایا کہ میری مدد صرف خواجہ امرو ہی کر سکتا ہے، لیکن میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہیں ملنے کے لیے لمبا سفر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں یہاں تمہاری آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ نجومیوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ آج تم یہاں آ رہے ہو، انہوں نے مجھے تمہارا حلیہ بھی بتا دیا تھا، اس لیے میں شہر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور تم جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے سردار محترم؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاہی محل میں ایک اونچا گنبد بنا ہوا ہے، جس کے سامنے کے رخ پر کوئی دروازہ نہیں ہے، اس لیے اسے گنبد بے در کہتے ہیں۔ البتہ اس کی مخالف سمت میں محل سے باہر سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں اور اس طرف ایک کی بجائے کئی دروازے ہیں۔ اس گنبد بے در میں بادشاہ کی اکلوتی بیٹی شہزادی ستارہ رہتی تھی۔ اسے یہاں گنبد بے در بے حد پسند تھا اور وہ اس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ ایک روز بادشاہ اور اس کے درباریوں نے دیکھا کہ اس گنبد بے در کی سیڑھیوں سے میں ہاتھ میں تلوار اٹھائے ذرا سہما ہوا تیزی سے اترا چلا جا رہا ہوں۔ اس وقت بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ قریب باغ میں موجود تھا، جہاں سے یہ سیڑھیاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ میں سیڑھیاں اتر کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تو بادشاہ نے دربان بھیج کر پتہ کرایا کہ میں گنبد بے در میں کیوں گیا تھا اور پھر اس طرح ذرا سہما ہوا تلوار ہاتھ میں لیے کیوں اتر رہا تھا۔ جب دربان گنبد بے در میں پہنچا تو وہاں شہزادی ستارہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گلے پر تلوار کا زخم موجود تھا، جبکہ اس کی سہیلیاں بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ شہزادی ابھی زندہ تھی، اس لیے فوراً شاہی حکیموں کو بلایا گیا، انہوں نے علاج شروع کیا اور خدا کا شکر ہے کہ شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ البتہ اس کے گلے میں زخم کا نشان موجود رہا، جسے چھپانے کے لیے شہزادی نے مستقل طور پر گلے میں قیمتی ہیروں سے مزین گلو بند پہننا شروع کر دیا۔ جب شہزادی اور اس کی سہیلیوں کو ہوش آیا تو ان سب نے بتایا کہ میں اچانک تلوار اٹھائے گنبد بے در میں پہنچا اور میں نے تلوار سے شہزادی پر حملہ کر دیا۔ مجھے حملہ کرتا دیکھ کر سہیلیاں خوف سے بے ہوش ہو گئی تھیں، جبکہ شہزادی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے مجھے تلاش کرایا تو میں اپنے محل میں سویا ہوا ملا۔ مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا
بادشاہ بے حد غصے میں تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو گنبد بے در میں گیا ہی نہیں۔ میرے محل کے غلاموں اور کنیزوں نے بھی گواہی دی تو میں صبح سے محل سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اس پر بادشاہ نے مجھے موت کی سزا تو نہ دی، لیکن مجھے وزارت سے نکال دیا اور میرا محل اور سارا سامان چھین لیا۔ میں یہاں اپنے آبائی مکان میں آ گیا ہوں۔ بوڑھے نے عمر کو تفصیل سے سارا واقعہ سنایا۔ تو کیا آپ واقعی ہی گنبد بے در میں نہیں گئے تھے؟ عمروں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں قطعاً واقعی نہیں وہاں گیا تھا، آج تک نہیں گیا، بوڑھے نے جواب دیا۔ تو پھر وہ کون آدمی تھا جسے بادشاہ اور اس کے دربانوں نے بھی دیکھا اور شہزادی اور اس کی سہیلیوں نے بھی؟ عمروں نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ تھا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے حساب لگایا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا میں نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو میرے روپ میں وہاں گیا تھا۔ اس جادوگر کا نام بھاتورا جادوگر ہے، لیکن اسے نیلا سرخ جادوگر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ اور تھوڑے کا رنگ گہرا سرخ ہے، جبکہ چہرے کا دوسرا آدھا حصہ نیلا ہے۔ شاہی نجومی کے مطابق اس جادوگر کو اپنے جادو کی طاقت کے لیے شہزادی ستارہ کا خون چاہیے تھا، اور وہ خود جادو کے قانون کے مطابق یہ خون حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے جادو کا ایک پتلا میری شکل و صورت اور قد و قامت کا بنا کر اس کو گنبد بے در بھیجا اور شہزادی کو زخمی کر کے اس کی گردن سے خون نکال کر لے گیا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی کے بیان سے بھی مجھے قتل نہ کرایا۔ میں نے بھی جن نجومیوں سے پوچھا، سب نے یہی جواب دیا، لیکن میرے پاس بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نیلے سرخ جادوگر کو پکڑ کر اس کو منوا لو اور بادشاہ کو ثبوت دے دو تاکہ میری عزت بحال ہو سکے۔ میں تمہیں جتنا بوڑھا نظر آ رہا ہوں، میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، لیکن اپنی بے عزتی اور فکر کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، بوڑھے نے کہا۔ پھر پہلے پیشگی انعام دیں، عمروں نے کہا۔ تو بوڑھے نے جلدی سے اٹھ کر ایک الماری سے ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک تھیلی اٹھا کر عمروں کو دے دی۔ عمروں نے جلدی سے تھیلی اپنی زنبیل میں ڈالی اور سردار احمد سے وعدہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اس نیلے سرخ جادوگر کو نہ صرف ہلاک کر دے گا بلکہ اس سے سردار احمد کے لیے ثبوت بے گناہی حاصل کر لے گا۔ چنانچہ بوڑھا بے حد خوش ہوا اور عمروں اسے اجازت لے کر سرائے میں پہنچا، اور وہاں کمرے میں پہنچتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ نیلے سرخ جادوگر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور سردار احمد کی بے گناہی کا ثبوت کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عمروں نے گڑیا سے پوچھا۔ گڑیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، خواجہ عمروں کو بتایا جاتا ہے کہ نجومیوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے۔ سردار احمد کا پتلا گنبد بے در میں نہیں گیا تھا، بلکہ سردار احمد خود گیا تھا۔ اسے نیلے سرخ جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے وہاں پہنچایا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی تلوار سے شہزادی کی گردن کاٹ کر اس کا خون پی لیا تھا۔ خواجہ عمروں کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے ہوائے ماضی چلا کر یہ منظر سب کو دکھائے۔ اس طرح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سردار احمد بے گناہ ہے، کیونکہ اگر شہزادی کو اس نے زخمی کیا ہوتا تو اس کی تلوار خون آلود ہوتی، جبکہ سردار احمد نے جب شہزادی کو زخمی دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر نیچے اتر آیا تھا۔ بولنے والی گڑیا نے اس کو مزید تفصیل سے بتایا۔ لیکن جادوگر نے ایسا کیوں کیا؟ عمروں نے پوچھا۔ اس لیے جادو کے قانون کے مطابق اس کا الزام کسی نہ کسی آدمی پر لگانا ضروری تھا، اور اتفاق سے جادوگر نے سردار احمد پر یہ الزام لگا دیا۔ اس جادوگر کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ عمروں نے پوچھا۔ جب ہوائے ماضی چلے گی تو وہ جادوگر بھی سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن وہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جس وقت تمہارے قریب آئے، تم ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو بند کر دینا اور جال الیاسی ڈال کر اس جادوگر کو قید کر لینا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر خنجر سلمانی سے اسے ہلاک کر دینا، کیونکہ نیلے سرخ جادوگر کی جان اس کے جسم میں ہی ہے، اس لیے وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔
بولنے والی گڑیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو عمروں نے اسے واپس اپنی زنبیل میں ڈالا اور دوسرے روز وہ دوبارہ سردار احمد سے ملا، اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ پھر سردار احمد سمیت عمرو بادشاہ سے ملا۔ بادشاہ چونکہ اسے جانتا تھا اس لیے بادشاہ نے عمرو کے کہنے پر شہزادی ستارہ اور اس کی سہیلیوں اور درباریوں کو سب کو گنبد بے در کے سامنے اکٹھا کر لیا تاکہ سب یہ منظر دیکھ سکیں۔ عمرو نے زنبیل سے ہوائے ماضی والی شیشی نکالی اور اسے کھول کر اس نے دل ہی دل میں ہوائے ماضی چلنے اور شہزادی کے زخمی ہونے والے منظر کے سامنے آنے کا سوچا تو ہر طرف تیز ہوا چلنے لگی اور پھر سب نے دیکھا کہ گنبد بے در سے سردار احمد ہاتھ میں تلوار اٹھائے سہما ہوا خوف زدہ حالت میں نیچے اترتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور عمرو سمیت دیکھ رہے تھے کہ تلوار پر خون کا ایک دھبا تک نہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا سردار احمد نہیں تھا بلکہ جادوگر نے اسے صرف استعمال کیا تھا۔ ابھی ہوائے ماضی چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک انتہائی وحشی صورت والا آدمی کا چہرہ نظر آیا جس کا چہرہ آدھا سرخ اور آدھا نیلا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمرو کے سامنے پہنچ گیا۔ عمرو تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو چلنے سے روک دیا اور انتہائی پھرتی سے اس نے زنبیل سے جال الیاسی نکال کر نیلے سرخ جادوگر پر پھینک دیا اور نیلا سرخ جادوگر جال الیاسی میں پھنس گیا۔ اس نے جال سے نکلنے کی بے حد کوشش کی لیکن ظاہر ہے مقدس جال الیاسی سے کون نکل سکتا تھا۔ دیکھو نیلے سرخ جادوگر، اگر تم بادشاہ سلامت، شہزادی ستارہ اور سب کے سامنے بتا دو کہ کس نے شہزادی کو زخمی کیا ہے اور کیوں، تو میں تمہیں جال الیاسی سے باہر نکال دوں گا، ورنہ تم ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ عمرو نے کہا تو نیلے سرخ جادوگر نے وہی بات سب کے سامنے دہرا دی جو بولنے والی گڑیا نے عمرو کو بتائی تھی۔ اس طرح بادشاہ، شہزادی اور تمام درباریوں پر سردار احمد کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس جادوگر نے میری بیٹی کو زخمی کیا ہے، اس لیے اس کی سزائے موت ہے، بادشاہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو سردار احمد نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بے گناہی کا ثبوت مہیا کر دوں، اور وہ میں نے کر دیا ہے۔ جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر میں جادوگر کو ہلاک کیوں کروں؟ اگر تم اس جادوگر کو ہلاک کر دو تو میں تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام دوں گا، بادشاہ نے فوراً کہا۔ لیکن تم وعدہ کر چکے ہو، مجھے جال سے رہا کر دو گے، جادوگر نے کہا۔ ہاں، میں اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا اور بادشاہ سے انعام بھی لوں گا، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جال کو ہٹا لیا، لیکن اس سے پہلے کہ جادوگر سنبھلتا، عمرو نے بجلی کی تیزی سے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکال کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سرخ دھواں پھیل گیا۔ میرا نام بہتور جادوگر تھا، مجھے نیلا سرخ جادوگر بھی کہتے تھے، مجھے عمرو عیار نے عیاری سے مار ڈالا ہے۔ جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی دھواں ختم ہوا تو وہاں جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ اور شہزادی اور سب درباری جادوگر کی لاش دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ سردار احمد بھی خوش تھا، اس کی بے گناہی بادشاہ اور شہزادی پر ثابت ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے بھی وعدے کے مطابق عمرو کو انعام دیا۔ پھر بادشاہ نے بھی عمرو کو اتنا انعام دیا کہ عمرو بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزادی ستارہ نے بھی عمرو کو انعام دیا، اور اس قدر انعام ملنے پر تو عمرو کا رواں رواں خوشی سے ناچ رہا تھا۔